بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ اے عزازیل، جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا کہ خداوند، جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا اے عزازیل، تو اس کو لکھ رکھ۔ اور عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12,000 برس پہلے جو امر واقعہ ہوا، اصل یہ کہ عزازیل نے کہا لعنت اللہ علی من ما اطاع اللہ، لعنت خدا کی اس پر ہے جو اطاعت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی۔ تب حکم ہوا عزازیل بہشت میں کئی ہزار سال خزانچی بہشت کار ہے، اور ایک دن اس جہان کا اور اس جہان کے 1000 سال کے برابر ہے۔ پس بہشت میں ایک ممبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل اور جمع ملائک اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر وعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہوئے تو عزازیل کو شفیع کریں گے تاکہ خداوند کریم ہماری گناہ معاف کرے۔ اتفاقیہ ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر جو لوح محفوظ میں لکھا تھا جا پڑی۔ اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا جو روتے بھی اور اپنے سر کو پیٹتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے۔ سب اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے۔ اور اس دن اسرائیل نے جناب حدیث میں عرض کی یا الہی، جنہوں نے پردہ زمین پر آپس میں کشت و خون فساد برپا کر رکھا ہے، مجھے ان پر سپہ سالار بنا کر بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر سب کو مار ڈالوں۔ جناب حدیث نے قبول فرمایا اسے۔ عزازیل تو 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا کسی کو قتل اور کسی کو کوہ کاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کر۔ بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا اے عزازیل اور اے جماعت ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھے بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے؟ ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک زمین پر سے لاؤ۔ بے حکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گناہگار مستوجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک ہوں، طاقت و تحمل عذاب خدا کا نہیں رکھتی۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ عرض اسی طرح جبرائیل پھر گئے اور پھر میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔
تجھ کو ہی لے جاؤں گا۔ پس اسرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اسی سرزمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی، یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق و مخلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپے دک میں اور کسی کو پانی میں گراؤں گا۔ بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی، پس باران رحمت برسا۔ تب 2 برس میں وہ خاک گیلی ہوئی، چوتھے برس میں سلابہ ہوئی اور چھٹے برس میں فخار ہوئی اور 8ویں برس میں آدم کی صورت بنی۔ تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو دیکھا قالب آدم علیہ السلام کا خاک پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے بے چشم حقارت اس کی طرف نظر کی اور ایک دن فرشتوں نے عزازیل سے کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا کا پیدا ہوگا۔ وہ بولا، سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کہ وہ میرا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کو ہلاک کروں گا، اور اگر مجھے اس کا فرما بردار کرے گا تو میں اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس لعنت اللہ آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر داخل ہوا اور ناف تک پہنچا تھا، بے سب گرمی و آتش کے وہاں سے نکل آیا، اور اس کے سبب حسد و بغض و دشمنی اس سے زیادہ ہوئی، اور اپنے منہ کا تھوک ان کے قالب میں ڈال کر چلا گیا۔ اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آب دہن ابلیس لعنت اللہ کا لبد سے آدم کے لے کر کتا اور گل باقی سے آدم کے درخت کھرنا پیدا کیا۔ اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس قالب آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر ناف تک پہنچا تھا، بے سب گرمی آتش کے وہاں سے نکل آیا، اور اس کے سبب حسد و بغض دشمنی ان سے زیادہ ہوئی، اور اپنے منہ کا تھوک ان کے قالب میں ڈال کر چلا گیا۔ اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آبودین ابلیس لعنت اللہ کا بعد لے کر آدم کے لے کر کتا اور گل باقی سے آدم کے درخت خرما کو پیدا کیا۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جان پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قندیل میں عرش مولا پر تسبیح پڑتی تھی، اور قطرہ عرق مصطفیٰ کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب تربت منورہ خاتم الانبیاء رہے، اور حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مشک اور عنبر سے ملا کر معطر کر کے پیشانی آدم علیہ السلام پر مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے 2 چاند ظاہر ہوا۔ بعد اس کے جب 40 دن گزرے، خلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی، اس وقت رب جلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جان آدم کی اس کے قالب میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر طبق پوش نور سے ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش ان کی جان سے اٹھایا، اور تمام ملائک 7 آسمان کے دیکھنے کو آئے کہ جان آدم علیہ السلام کی جسم میں کیوں کر جاتی ہے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ آواز آئی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اے جان آدم اس کالب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اطراف میں ان کے جسم کے گشت کیا اور اندر نہ جا سکی، اور عرض کی اے خالق میں جسم نورانی رکھتی ہوں اور یہ کالب اندھیرا کثیف ہے، میں کیوں کر جاؤں؟ پھر آواز آئی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے جان آدم داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آ تن سے نفرت سے۔ اسی وقت جان پاک آدم کی ناک کی راہ سے داخل ہو کر چوروں طرف دماغ کے پھرنے لگی۔ جب آدم علیہ السلام نے آنکھیں اپنی کھولیں، فوراً جان ان کے دماغ سے حلق میں آ رہی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ گل گوشت پوشت ہڈی رگ اور آنت ہو گئی، بعد آدم اللہ کی قدرت سے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔ اس میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ شتاب ہوگا کہ اب تک آدھا تن اس کا گل ہے اور چاہتا ہے اٹھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، پیدا کیا گیا انسان جلد باز یعنی شتاب کار۔ اور آدم نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم کی جوڑوں اور بندوں میں مانند ہوا کہ رگوں میں اور گوشت پوشت میں سارے بدن کے پھر رہی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کو سہلا دیں اور پیشانی ان کی ملیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب جان ان کی گوشت اور پوشت اور رگوں میں قرار پذیر اور مستحکم ہوئی۔ فی الفور چھینک آئی۔ آدم بالہام خدائے تعالیٰ کے کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے، اور اس کا جواب رب العالمین کی طرف سے آیا، یرحمک اللہ۔ ارشاد ہوا اسی لیے اس کا جواب ہوا جو کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کے جواب پر یرحمک اللہ کہے۔ بعد اس کے جناب باری تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ وہ چھینک لے کر اس سے ایک بندہ عیسی ابن مریم پیدا کروں گا۔ اور جب آدم خاک سے اٹھے تو حق تعالیٰ نے حکم سے ایک تخت مکلل پر بہشت میں 40 میل کا زر و زیور جواہر سے اور تاج زریں پہن کر جا بیٹھے۔ نور ان کی پیشانی کا عرش تک چمکتا رہا، اور وہ نور در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تب جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ جمیع الملائک آدم کو سجدہ کریں، اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا نہ کہ عبادت کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے نہ کیا اور تکبر کیا، اور تھا وہ منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا، اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے، پس سجدہ اول حکم کا تھا اور سجدہ ثانی شکر کا تھا۔ تب رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اے ابلیس تجھ کو کیوں کر انکار ہوا کہ تو سجدہ نہ کرے اس چیز کو میں نے بنائی ہے؟ دونوں ہاتھوں سے یہ تو نے غرور کیا، کیا تو بڑا تھا درجے میں؟ ابلیس نے کہا، وہ بولا میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور دوسری بات یہ کہ میں نے سجدہ کیا تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کر سجدہ کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکار ہے، یعنی لعنت ہے قیامت کے دن تک۔
علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے، بعد نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعض کے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ جماعت فرشتوں کی سی نکل جا اور ابلیس کی صورت میں ہو جا۔ تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کے سینے پر آ گئیں، جو اس کی طرف دیکھے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے راندا گیا اور مردود مخذول ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان کھولی اور کہا، اے پروردگار، تو مجھے مخذول و مردود کیا آدم کے لیے، یہ شامت میری تھی۔ تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا، جو بندہ خدا کا حکم نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس نوشتے کو پڑھ کر خجل و مایوس ہوا اور کہا، اے رب، مجھ کو ڈھیل دے دے جس دن تک مردے زندہ ہوں۔ دوسری عرض یہ ہے کہ گوشت اور پوشت اور رگوں میں آدمیوں کے مجھے دخل دے اور ان کے دیدوں سے مجھے محبوب رکھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت تک جو دن کے معلوم ہے جب مراد اس کی حاصل ہوئی۔ کمین گاہ میں آدمی کے جا بیٹھا اور ناک میں رہا۔ پھر کہا شیطان نے، ابلیس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے تیرے ہیں، ان چنے ہوئے۔ پس حق تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک بات یہ ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہے، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سے جو تیری راہ پر جائیں گے۔ بعد جناب باری تعالیٰ کے حکم کے تحت آدم کا فرشتہ نے جنت الفردوس میں جا رکھا اور سب نعمتیں حق تعالیٰ نے ان کو عنایت کیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کو قرار و تسلی نہ تھی، کیونکہ آرام و تسلی ہر کسی کو اپنے ہم جنس سے ہوتی ہے، اور عالم تنائی میں کوئی ہم جنس ان کا نہ تھا، اور خالق کی مرضی یہی تھی کہ ان کا جفت و ہم اثر پیدا کرے، کیونکہ بے جفت و بے مثل بے حاجت سوا خدا کے کوئی نہیں۔ جب وہ بے قرار ہوئے تب حق تعالیٰ نے ان کو خواب میں ڈالا اور وہ ایسے سوئے کہ نیند نہ آئی اور نہ بیدار ہوئے۔ اس صورت میں خالق نے جبرائیل سے ایک ہڈی بائیں پہلو سے ان کے نکلوائی اور اسے ان کو درد و الم نہ پہنچا تھا، اگر پہنچتا تو ہرگز محبت عورتوں کے دل میں مردوں کی نہ ہوتی۔ اس ہڈی سے حضرت حوا کو بنایا۔ خوبصورتی، نیک روئی، ملاحت، حسن جمال اور جو کچھ خوبیاں جہان کی عورتوں میں تھیں، تمام تر حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخشی، اور زیر کی شرم، مہر و شفقت کمال ان کو دی، اور حلہ زریں بہشت لا کر ان کو پہنائے، اور تاج زریں ان کے سر پر رکھ کر تخت زریں پر بٹھایا۔ بعد اس کے آدم کو نیند سے بیدار کر کے حوا کے ساتھ جلوہ دیا۔ آدم علیہ السلام نے حوا کو اس طرح دیکھ کر بے اختیار چاہا کہ ان پر دست انداز ہوں۔ تب درگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے آدم، خبردار، اسے مت چھوؤ، بے نکاح کہ اس کی صحبت حرام ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے ان سے نکاح کرنے کی خواستگاری کی۔ بعد حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نکاح حوا کے ساتھ کر دیا اور فرمایا، سر اور پردے جلنے میں لگائے جائیں، اور طبق، زمرد اور جواہرات نثار کیے، اور ساتوں آسمان کے فرشتے سب درخت کے نیچے حاضر ہوئے۔ بعد حق تعالیٰ نے وہ پردے سب اٹھا لیے اور ثنا آپ کو سنا دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، حق تعالیٰ سبحانہ نے نکاح میں آدم و حوا علیہ السلام کے یہ ثنا پڑھی اور کہا، حمد میری ثنا ہے اور بزرگی میری چادر اور عظمت میری، اور کل مخلوقات میرے غلام اور لونڈیاں، اور انبیاء میرے رسول اور اولیاء میرے دوست ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حبیب
اور رسول ہیں، اور پیدا کیا میں نے کل سے، کوتا گو گواہی دیو میری وعد نیت پر، اور گوار ہیں میرے فرشتے سب، اور سب آسمان کے رہنے والے اور عرش کے اٹھانے والے، بے شک میں نے نکاح باندھ دیا ساتھ اپنی بدی فطرت منبع قدرت کے، اور آدم کا مہر حوا کے نکاح کا میری تسبیح اور تنزیہ اور تحلیل اور تقدیس ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، ایسا خدا کہ وہ واحد ہے اور نہیں کوئی اس کا شریک۔ اے آدم، تم اور تمہاری عورت جنت میں جا رہو، اور وہاں کے سب میوے محفوظ ہو کر کھاؤ، اور مت جانا اس درخت کے پاس، پھر تم ناانصاف ہو گئے، اور میرا سلام تم پر ہو، اور میری طرف سے صحت و برکت ہو۔